شوکت صاحب، آپ نے پاکستان بزنس کونسل کی رائے سنی ہے پاکستان کے اوپر. انہوں نے کہا پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے اور سیاسی جو ساتھ ساتھ اقتصادی پالیسیز ہیں ان کا تسلسل چاہیے. ریفارمز بھی کرنی ہے لیکن یہ دو بہت ضروری چیزیں ہیں. ہمارے ہاں نہ سیاسی استحکام ہے نہ پالیسیوں کا تسلسل ہے. دیکھیں یہ تو چاہتے بھی نہیں ہے نا. انسان کوشش تو کر لیتا ہے نا. ان کی طرف سے تو کوئی کوشش بھی نہیں ہو رہی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرض لے کے ہی ملک چلا سکتے ہیں. تو قرضہ تو لے رہے ہیں, اس میں یہ کامیاب ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 40,000 ارب تک قرضہ تو اب ماشاءاللہ چڑھا چکے ہیں ملک کے اوپر. 1 روپے کا ریلیف تو عوام کو دے نہیں سکتے ہیں. یہ سرمایہ کاری تب ہوتی ہے جب آپ اپنا سرمایہ خود لگائیں گے. جب آپ اپنا سرمایہ باہر لگاتے ہیں, دوسروں کو کہتے ہیں آئے سرمایہ کاری کریں, تو ان حالات میں کون سرمایہ کاری کر رہے ہیں؟ آپ اتنا خوف پیدا کر رہے ہیں لوگوں کے اندر کہ آپ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے. آپ اتنے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر کو نامزد نہیں کر رہے ہیں, نہ قومی اسمبلی میں نہ سینٹ کے اندر. تو یہ پتہ نہیں کون سی جمہوریت یہ متعارف کرا رہے ہیں اور ہمیں درس دے رہے ہیں کہ جی یہ انتشاری ہے. بھئی آپ اپنا تو چلو ہم انتشاری ہیں, آپ بھی انتشاری ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر آپ تو اپنی طرف سے کوئی رول ادا کریں نا. آپ کی طرف سے تو سوائے اشتعال دلانے کے ہر وزیر آ کے صبح شام ماشاءاللہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں, جس طرح اشتعال دلاتے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ ان کے پاس اپنا بیانیہ بھی نہیں ہے نا. انہوں نے 4 سال میں کوئی پرفارم ہی نہیں کیا ہے. کوئی وزیر آ کے اپنی پرفارمنس نہیں بتا رہا ہے. صرف یہ بتا رہا ہے 26 نومبر انہوں نے کیا, یہ جو رات کو جو خواتین کے اوپر حملہ کیا پولیس نے, کہتے ہیں انہوں نے انتشار کیا. اس کے علاوہ ان کے پاس ہے کیا؟ یہ بتائے نا قوم کو کہ 4 سالوں میں انہوں نے کیا کیا ہے. یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم شوکت صاحب لیکن ایک آپ کی جماعت کے اندر سے نا ایک چینج آنی چاہیے. آپ کی جماعت کے جو اکثریت لوگ ہیں, مور دین پرہیپس 90%, وہ صلح جو لوگ ہیں وہ مفاہمت چاہتے ہیں. لیکن نہ ٹی وی کے اوپر نہ کیمرے کے اوپر نہ آپ کی آفیشیل پالیسی کے اندر اس کی ریفلیکشن نظر آتی ہے, کیونکہ سب کو عمران خان کے سامنے گڈ بکس میں رہنے کے لیے ایک ہاکش پالیسیز ضرور اپنانی ہے. تو آپ کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی ڈومینیٹ کرنا پڑے گا کہ ہمیں مفاہمت سے راستہ نکالنا ہے. آپ اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں. دن بدن سیاسی استحکام جو ہے وہ عدم استحکام میں بدل رہا ہے. آپ کی پولیٹیکل سپیس ختم ہو گئی ہے ساری. آپ کی جماعت میں بیرسٹر گوہر ہو, آپ کا عاطف خان ہو, اسد کیسر ہو, علی مین گنڈا پور ہو, سارے بیک گراؤنڈ میں اس لیے چلے گئے ہیں کہ وہ جو مفاہمت کی طرف آتا ہے اس کو اٹیک کیا جاتا ہے باقاعدہ. نہیں, اس کی مین وجہ بھی ہے نا. دیکھیں اگر حکومت کی طرف سے کوئی پالیسیاں بہتر ہوتی نا تو پھر یہ پریشر نہیں ہوتا. ابھی اگر آپ عمران خان کو 6x6 کے اس میں رکھیں گے, باہر آ کے کہیں کہ جی 6 کمرے اس کو دیے ہیں, اور پھر آپ ان سے ملاقاتیں بھی نہیں کرنے دیتے ہیں, ان کو آئسولیشن پہ رکھا ہوا ہے, پھر آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو سارا دن ایکسرسائز کرتا ہے, تو پھر ملاقات کی اجازت کیوں نہیں دیتے ہیں؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اس میں ظاہر ہے پھر ورکر بھی وہ ہو جاتا ہے, پرووک ہوتا ہے, اشتعال آتا ہے کہ جی ہمارے لیڈر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو اس کے لیے لازمی ہے کہ حکومت تھوڑا سا اپنے آپ کو سیاسی رویہ اپنائے, جمہوری ایٹیچیوڈ اپنائے. وہ نظر نہیں آ رہا. آپ دیکھیں جتنے بھی ان کے لوگ آتے ہیں اس کو نہیں دیکھ رہے کہ ملک کو نقصان کتنا ہو رہا ہے, چاہے وہ جس وجہ سے بھی ہو رہا ہے, لیکن نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے. اور یہ جو دعوے کرنے آئے تھے کہ ہم ملک کو اس طرح کا 12% سے مہنگائی جو ہے نا 38% پہ یہ لے کے گئے تھے, اور پھر آج تک اس مہنگائی کو کم نہیں کر سکے. صرف یہ کہتے ہیں سنگل ڈیجٹ پہ لے آئیں. آج آپ جائیں نا دیکھیں غریب رول رہا ہے کہ نہیں رول رہا ہے. اس کو چاول, دال, گھی کس نرخ میں مل رہا ہے؟ کیا ان کی آمدن میں اضافہ ہوا ہے؟ آپ دیکھیں لاکھوں لوگ جو ہے نا بے روزگاری کی طرف جا رہے ہیں. آپ کے ٹیکسٹائل ملیں بن رہے ہیں پنجاب کے اندر. آپ دعوے تو بڑے کر رہے ہیں تو سرمایہ کار بھاگ رہے ہیں. یہ جس طرح قریشی صاحب نے کہا, ان حالات کے اندر آپ کے لیے کون سرمایہ کاری کرے گا؟ آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں, امریکہ کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے.